Assalamu alaikum. I'm Mohammad Rafi Faisal, Program Coordinator for Computing and CET here from International Center of Excellence, ICE. So today we have a very honorable guest here with us. Dr. Fatma Dar is here with us, who has a vast experience of 27 years. So welcome to our studio today. Thank you very much, Rafi. Thank you for inviting me. So ma'am, first of all, how are you doing? I'm good, thank you. That's great. And if you could share a bit about your experience with our audience, وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ Miss Fatma Dar, what is your experience, what is your background? If you could share a bit about that. جی تھینک یو. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اٹس بین ناؤ 27 years سیمز لائک اے لانگ ٹائم دیٹ آئی ہیو بین ان دا پروفیشن آف ٹیچنگ. اور اگر میں زیادہ اسپیسیفکلی کہوں تو میرا جو شعبہ ہے وہ ٹیچر ایجوکیشن ہے اور میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ کریکولم ڈیولپمنٹ ہے. I have my PhD in curriculum development with my focus on language education, English language to be very specific. Before that, I also have a master's degree from Teachers College, Columbia University in curriculum and teaching. اور اس سے پہلے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے I had another master's in English language and literature. So that is my academic background, and over this vast 27 years, I have had a chance to work in different universities. میں سب سے زیادہ وقت میں نے آغا خان یونیورسٹی کراچی کو دیا, جہاں میں نے تقریباً 8.5 سال کام کیا. اس کے علاوہ میں نے بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی لاہور میں کام کیا, زیبسٹ میں کام کیا, IOBM میں بھی میں نے کچھ عرصہ کچھ کورسز پڑھائے. ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ میں نے ٹیچر ایجوکیشن کے کچھ کورسز ریکارڈ کیے. میری آخری جو اسائنمنٹ تھی وہ اقرا یونیورسٹی کے ساتھ تھی بطور ڈائریکٹر پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ ریگولرلی ان 27 سالوں میں کام کرتی رہی ہوں آن ویریس ریسرچ پروجیکٹس ریلیٹڈ ٹو اسکول ایجوکیشن اسپیسیفکلی. اور اس وقت جو میں انوالوڈ ہوں وہ میرا بڑا فیوریٹ ایریا ہے, اینڈ دیٹ از مدر ٹنگ بیسڈ language instruction. So I am involved in a couple of projects which focus on mother tongue instruction. So یہ ایک میرا چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کہ انٹروڈکشن ہے میرے کریئر کا. اور ابھی تو جستجو جاری ہے اور کوشش ہے کہ اور سیکھوں اور اللہ تعالیٰ موقع دے اور سکھانے کا. جی انشاءاللہ آپ کو بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے دیٹ وی ینگ پیپل ہیو اے لاٹ ٹو لرن فرام یو. ہمارے پاس بہت کچھ آپ سے سیکھنے کے بہت ایسے آپ نے ایلیمنٹس ابھی بیان کیے, بتائے کہ ہم اگر کاؤنٹ کریں وی کانٹ کاؤنٹ دیم رائٹ ناؤ, اتنا ماشاء اللہ آپ کے ایکسپیرینس ہے. بٹ بیہائنڈ آل یور پروفیشنل ایکسپیرینس, پروفیشنل بیک گراؤنڈ, ہو از دی ایکچوئل ڈاکٹر فاطمہ, اف وی کوڈ آسک دیٹ. اچھا جی, میں اگر آغاز کروں تھوڑا سا, اف آئی اوپن دا گیٹ وے ٹو ہو آئی ایم دی ڈاٹر آف 2 professors. اور دس کوڈ بی ٹرمڈ ایز ون ریزن ایز ٹو وائی آئی ایم اے ٹیچر مائی سیلف. میرے والد مرحوم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد تھے, پروفیسر تھے, اور میری والدہ جو ہیں وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھیں پولیٹیکل سائنس کی FC کالج لاہور میں, جو کہ اب فارمن کرسچن کالج یونیورسٹی کہلاتی ہے. تو میری جو پرورش ہوئی وہ ایک بڑے ایکڈیمک ماحول میں آپ سمجھیں کہ ہوئی, اور میں نے ایک بڑے ایکڈیمک ماحول میں آنکھ کھولی اور 2 بڑے سنسیئر اساتذہ کو میں نے اپنے گھر میں پایا, جن کا تعلق زیادہ کتاب سے تھا, اپنے جو شاگرد تھے ان کے ویل بینگ سے تھا. اور یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ میرا خیال ہے کہ دانستہ یا نادانستہ طور پر میری شخصیت کا حصہ بنتی چلی گئیں ایز آئی گریو اپ. آئی ریمبر آئی یوز ٹو گو اینڈ سٹ ایٹ دا بیک آف مائی اون فادرز کلاس روم, مائی مدرز کلاس روم, اینڈ آئی یوز ٹو سی ایٹ دیٹ پوائنٹ آئی جسٹ کوڈ ناٹ analyze things to that extent as a 4-year-old, 5-year-old child, but something went into me, the way they taught. And when I grew up myself and when I decided to pursue my education and when I completed my education, the first thing that came to my mind was that I also want to be a teacher. Through no coercion. My parents never forced me to go into a particular profession. I chose this profession myself. And I think choosing one's profession yourself has a lot of bearing on what you do in the future.
Okay, so I think it is safe to say that education not only runs in your family, but it now runs in your blood as well. यस कह सकते हैं मेरी जी, जो बहन है वो भी प्रोफेसर हैं, वो जेबिस्ट okay. में जो हैं वो पढ़ाती हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वी आर अ फैमिली ऑफ एजुकेशन. फैमिली ऑफ एजुकेशन, दैट्स वेरी ग्रेट टू नो कि सब एजुकेशन से आपकी फैमिली में भी, आपने अपने पेरेंट्स का भी बताया सब. बट एक मेरा क्वेश्चन था कि एट योर अर्ली चाइल्डहुड व्हेन यू वर इन स्कूलिंग, बहुत से स्टूडेंट्स के डिफरेंट एम्बिशंस होते हैं. कोई कहता है हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. तो क्या आपके पास कोई और थॉट नहीं आया कि इंस्टेड ऑफ बीइंग इन द एजुकेशन फील्ड एज अ फैकल्टी और टीचर, किसी और फील्ड की तरफ भी एक्सप्लोर किया जाए, या कोई और फील्ड आपको अगर अडॉप्ट करनी हो एट योर चाइल्डहुड? शुरू में मुझे याद है कि मैं ग्रेड 2 में थी और हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस शो हुआ करता था. तो वो हमें कहा जाता था कि आप जो बनना चाहते हैं ना वो आप उस फैंसी ड्रेस शो में आप वो बन कर आएँ. एंड आई रिमेंबर, और मेरे पास शायद कहीं तस्वीर भी रखी हो, मैं तब भी टीचर बनी थी. ओके. और मुझे याद है कि मैं जब रोस्ट्रम पे गई और मैंने कहा माय नेम इज़ फातिमा एंड आई वांट टू बी अ टीचर. तो ये वो दूसरी जमात की बात मैं आपको बता रही हूँ कि जब हमारा फैंसी ड्रेस शो हुआ तो मैं तब भी टीचर ही बनी. हाँ, एक थोड़ा बहुत नज़रिया हमारे घर में था कि एक ख्वाहिश किसी वक्त मैंने सुनी कि डॉक्टर बनना भी अच्छा होता है, मेडिकल डॉक्टर बनना भी अच्छा होता है. मेरी फैमिली में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा थे, और लेकिन मेरा कभी भी ये रुझान उस तरफ पता नहीं क्यों नहीं गया, नेचुरली नहीं गया. और मैं हमेशा ये चाहती थी कि मैं किताब मेरे हाथ में हो और मैं वो पढूं और फिर मैं आगे पढ़ाऊँ. तो कभी जहन में आया नहीं कि कोई और प्रोफेशन हो. मेरे ज़माने में जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे तब सिविल सर्विस का बहुत रुझान था. जो टैलेंटेड बच्चे होते थे उनको इनकरेज किया जाता था कि आप सिविल सर्वेंट्स बने, आप जो है वो सरकारी मशीनरी का हिस्सा बने. और ये सवाल मुझे याद है, जब मेरा पहला जॉब इंटरव्यू था तो मुझसे ये सवाल किया गया कि यू आर अ ब्राइट यंग लेडी, व्हाई डोंट यू बिकम अ सिविल सर्वेंट. और मेरे मुंह से तब निकला, आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, कि I want to think in life. And I think that in order to think in life, teaching is the best profession. ऑल राइट. तो आप चाइल्डहुड से यू वर सॉर्टेड कि नहीं, आई हैव टू बी इन द टीचिंग फील्ड, और yes. चाइल्डहुड से ही, दैट्स गुड. बट इफ़ वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क जस्ट रिलेटेड योर पर्सनल लाइफ, के जब आप एज अ स्टूडेंट थी तो वर यू वेरी गुड इन योर एकेडमिक्स एज वेल? I was a good student. I was a good student. मैं अपनी स्कूल की बात करूँ तो भी और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी I was a good student. I was a hard working student. I would not say I was a very intelligent student, but I would say I was a very hard-working student. And hard work, I think, pays off. I thought differently. I did not believe in run-of-the-mill thinking. So with my hard work was a bit of analytical thinking that I was doing. लेकिन मेरा ख्याल है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में पे ऑफ नहीं की. सो मिसाल के तौर पर अपने ही सिस्टम में मैं ये नहीं कहूँगी कि जी मैंने टॉप किया, लेकिन मैं आई डिड रीजनेबली वेल. लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब मैं अमेरिका पढ़ने गई तो मेरे तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स में आई सिक्योर्ड ए ग्रेड्स. तो मेरे वहाँ पर बहुत अच्छे ग्रेड्स आए. शायद वहाँ मुझे अपनी राय का इजहार अपनी तरह से करने का मौका मिला ज़्यादा, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम ज़रा थोड़ा सा हमारे सिस्टम से मुख्तलिफ है. तो यस, दिस इज़ व्हाट इट इज़. नॉट अ टॉपर but a reasonably good student. But that reasonably good student and good grades led to being a doctor eventually. जी, बस वो ये था कि मेरा अपना ये ख्याल है कि आप अपने प्रोफेशन के किसी भी हिस्से में ये ना समझे दैट आई अचीव्ड व्हाट आई हैड टू. एवरी डे यू लर्न. मैं अपने शागिर्दों से जहाँ जाती हूँ, जहाँ रिसर्च कर रही होती हूँ, उन बच्चों से जिन क्लासरूम्स में मैं जाती हूँ, मैं बहुत सीखती हूँ. सो एवरी डे इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस. आई डेफिनेटली एग्री विद यू. एवरी डे इज़ अ न्यू जर्नी. रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिलता है. हम भी जब अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते, लाइक आई एम ऑल्सो टीचिंग, सो व्हेन आई गाइड माई स्टूडेंट्स, एंड आई फील कि इट्स नॉट ए शेम टू लर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स ऑल्सो टीच अ लॉट ऑफ थिंग्स जो ऑफन वी थर्ड स्पेस प्रोफेशनल्स को भी नहीं पता होता. बिल्कुल. और अब तो इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट. देखिए, अब तो जब आप नया टीचिंग लिटरेचर उठाते हैं तो वो तो को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, को क्रिएशन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं. टीचर इज़ नॉट द ओनली नॉलेज प्रोवाइडर, सो टू स्पीक. नॉलेज इज़ को क्रिएटेड. You are part of the many stakeholders that are there in education, and your student is at the center of the learning process.
اور یہی وہ پیراڈائم شفٹ ہے جو کہ ایجوکیشن میں ہے، جس کو اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارا اپنا ملک اور معاشرہ اس چیز کو ریئلائز کرے. اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ یہ ریئلائزیشن تبھی آ سکتی ہے جب ہم اس معاشرے کو ایک اچھا استاد دیں. ایبسلیوٹلی. اینڈ جیسے آپ نے ہمارے انوائرمنٹ اور معاشرے کے بارے میں بات کی، آپ کے ویریس کنٹریبیوشنز ہیں ہمارے انوائرمنٹ کی طرف، آپ نے ٹیچرس ٹریننگ وغیرہ کنڈکٹ کی ہیں. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ پہلے جس طریقے سے ایک پاس لیگیسی چل رہی تھی، ایک ٹیچر بن رہے تھے، ہر کوئی ٹیچر بن جاتا تھا اس وقت، جن کو نالج تھی دے اسٹارٹیڈ ٹیچنگ، اور اب بھی ایک ٹائم ہے وین ٹیچرز اینڈ فیکلٹیز پراپر ٹریننگس لے کے بھی ٹیچرز بنتے. سو واٹ ڈو یو تھنک واٹ از دا میجر شفٹ بیہائنڈ دس؟ دیکھیے، پہلے جو وقت تھا وہ یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا اینی بڈی کوڈ بیکم اے ٹیچر، سو اٹ واز این اوپن ڈور پالیسی. یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، یو آر اے بورڈ ہاؤس وائف، اور یو آر ناٹ گیٹنگ اے جاب دیٹ یو ریئلی ڈیزائر، سو لیٹس ڈو ٹیچنگ. ٹیچنگ از ناٹ لائک دیٹ. میں تو چونکہ ہارڈ کور ٹیچر ہوں اور اپنی پسند سے میں نے اس پروفیشن کو سلیکٹ کیا ہے، تو میں تو یہ بہت واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ ٹیچنگ از ناٹ اے اسٹاپ گیپ پروفیشن، اٹ از اے فل فلیشڈ پروفیشن دیٹ ڈیمانڈس پراپر education and proper training, without which I think it is undesirable to walk into a classroom and start teaching. So when I started my career, I was very lucky that I started my career with a teacher education institute, and my basic training was on the job training. I learned from my seniors, and after some time I was sent abroad to get a qualification in teaching, because my degree, my master's degree was my content degree. It did not qualify me to be a teacher in the classroom. I was then sent to get my qualification in teaching, and that is the need of the hour. That is what this society needs to understand. دیکھیے، لائر آپ بنتے ہیں تو آپ کو لائسنس چاہیے، آپ نہیں پریکٹس کر سکتے. آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ کو لائسنس چاہیے ان آرڈر ٹو پریکٹس میڈیسن. اسی طرح آپ دوسرے انجینئر بنتے ہیں تو لائسنس چاہیے. تو پھر استاد کے لیے کیوں نہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے نا. تو اور استاد وہ ہے جو ہیومن نرسری تیار کر رہا ہے، استاد وہ ہے جو ذہن کی نشو نما کر رہا ہے. تو کیا جو شخص ذہن کی نشو نما کر رہا ہے اس کو تو بھرپور ٹریننگ کے ساتھ فیلڈ میں آنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اینڈ چاہے انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، ان کو بھی تو ایک استاد ہی پڑھا ہے. تو کوئی استاد میرا خیال ہے کوئی بائی ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ پراپر ٹریننگ کے ساتھ، اور پھر وین یو اسٹینڈ ان فرنٹ آف یور کلاس روم، یو اسٹینڈ دیئر ود اے کنوکشن دیٹ آئی نو وٹ آئی ایم ڈوئنگ. بہت سے مسائل تو تبھی ہوتے ہیں نا کہ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اس میں صداقت کتنی ہے. ہمارا بچہ ہم سے کوئی سوال نہ پوچھ لے، سوال پوچھ لیا تو پتہ نہیں ہمیں جواب آئے گا کہ نہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ڈیفیشنسی تو ہے. تو آپ کا جو دوسرا ایک سوال تھا وہ یہ کہ پہلے اور اب میں کیا فرق ہے. اب کم از کم یہ ضرور ہے کہ باقاعدہ ٹیچر ایجوکیشن کو ریکگنائز اب معاشرہ کر رہا ہے ایز اے ڈگری ٹو بی پرسوڈ بائی ینگ پیپل. 4 سال کا آپ کا بی ایڈ کا پروگرام ہے، اس کے بعد آپ ایم فل اور پی ایچ ڈی تک ایجوکیشن میں کر رہے ہیں. تو آپ ایک پراپر مین اسٹریم ایجوکیشن لے رہے ہیں اس پروفیشن میں جو کہ آپ اپنانا چاہ رہے ہیں. تو یہی صحیح راستہ ہے. دیکھیے، اگر میں آپ کو دوسرے ملکوں کی مثال دوں تو فن لینڈ جیسے ملک میں اف یو وانٹ ٹو بیکم اے پرائمری اسکول ٹیچر یو ہیو ٹو ہیو اے ماسٹرز ان پرائمری ٹیچنگ. اور وہاں پر اتنے اسٹرنجنٹ رولز ہیں ٹو کوالیفائی فار اے ٹیچر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ از کہ اونلی 10% آف دا پیپل ریچ دیٹ لیول، کیونکہ اٹ از اے رسپانسبل پروفیشن. ٹھیک ہے نا. تو اور اس کے برعکس ہمارے ہاں جو ہے ذرا تھوڑا ابھی ہم کمی ہے، لیکن ہم اس طرف چل ضرور رہے ہیں. سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا اب ٹیچر لائسنسنگ پالیسی جو ہے وہ کیبنٹ نے اپروو کر دی ہے. ہماری دعا ہے کہ اس پالیسی کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں لاگو کیا جائے اور ٹیچرز جو ہیں وہ باقاعدہ ٹیچنگ لائسنس کے ساتھ آئیں، تاکہ ایک اعتماد کے ساتھ اپنے جو شعبہ ہے اس کا آغاز کر سکیں. ایگریڈ. کیونکہ ہمارے کلچر، ہمارے سوسائٹی میں یہ بھی ایک کامن مسکنسیپشن ہے وچ وی ہیو سین ان یوتھ ایز ویل، کہ جو لائف پہ کچھ نہیں کر سکتا وہ بس ٹیچر بن جاتا ہے.
وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنے اسٹوڈنٹس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, آل دو ٹیچر کو آتا ہے نہیں آتا, وچ از ناٹ ٹرو. ٹیچر کو بھی اتنی نالج ہوتی ہے کہ تبھی تو وہ کلاس میں پڑھانے آئے ہیں, ادروائز وہ کیوں آئے گا. ناؤ ڈاکٹر, ایک چیز آپ سے اور یہ پوچھنا چاہوں گا میں کہ آپ نے ماشاء اللہ اتنا واسٹ ایکسپیرینس آپ کا 27 ایئرس کا, تو جب آپ نے پڑھانا اسٹارٹ کیا ایٹ دی اسٹارٹ آف یور کریئر اینڈ ٹوورڈز دی کرنٹ ٹائم, ڈو یو تھنک کہ ٹیکنالوجی ہیز چینجڈ دس وے آف ٹیچنگ؟ Of course جی, ٹیکنالوجی ہیز brought a transformational experience in teaching, اور دس از اے نیو ورلڈ آل ٹوگیدر. اور اس کا جو ہے ہم نے کووڈ ٹائمز میں the necessity to integrate technology into teaching and learning ہم نے دیکھا, اور بہت سے ایسے ادارے جنہوں نے ٹیکنالوجیکل لٹریسی حاصل نہیں کی گئی تھی وہ اس دوڑ میں پیچھے بھی رہ گئے. So technology is the need of the hour, or the integration of technology into education is a must now, without which I do not think we can progress any further. So ہم ایسے اب دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہمارے بچے are more technologically literate than us. اور کووڈ کے ٹائمز میں ہمیں اس اساتذہ بتاتے تھے کہ ہمیں بچے بتا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو لاگ آن ٹو دا سسٹم, ہاؤ ٹو پٹ آن یور کیمرا, ہاؤ ٹو سیٹ دا ریکارڈنگ بٹن. سو اٹ واز اے ونڈرفل لرننگ ایکسپیرئنس. سو ٹیکنالوجی, اور ہم نے دیکھا بھی کہ ٹیکنالوجی اگر نہ ہوتی تو ایجوکیشن پروسیسز وڈ ہیو کم ٹو اے ہالٹ. So the sector, especially the private sector, could progress with education because of technology. Public sector also tried to do that, but they were a bit, I would say, compromised because technological advancement had not hit those quarters, which now they are realizing, and they are I think putting in a lot of effort to include technology in their systems. But yes, without technology, I don't think there is any future. ایبسلیوٹلی. ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا, دیٹ دی کریکٹ یوز آف ٹیکنالوجی. کیونکہ ہمارے یوتھ میں ٹیکنالوجی بھی بہت مس یوز کی جا رہی ہے. جیسے ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں کوٹ کروں کہ اف اے اسٹوڈنٹ از گیون این اسائنمنٹ ٹو ڈو, تو آج کل چیٹ جی پی ٹی بہت کامن ہے. کتنا مس یوز کیا جاتا ہے چیٹ جی پی ٹی پہ, پورا آنسر لے کے اور دین سبمٹ کر دیتے ہیں. ایبسلیوٹلی. مجھے کسی نے کہا چیٹ جی پی ٹی is the new buzzword these days. So I downloaded it on my mobile, and when I started using it, I became scared. Okay. I became scared because I saw what the type of answers that the chat GPT was given me, and مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ how is that answer not correct. It was an absolutely correct answer. لیکن دیکھیے, کوئی بھی چیز ہیومن ٹچ کے بغیر ناممکن ہے. You have to use it judiciously, you have to use it with caution, and you have to use it as a supplementary tool to assist you in what you are doing, whether it is a student or a teacher. جو مزہ میری جنریشن میں, جو مزہ کتاب کا ورق پلٹنے میں ہے, وہ مزہ میرے خیال میں سامنے اسکرین کے اوپر کوئی آرٹیکل پڑھنے میں یا کتاب پڑھنے میں نہیں ہے. میری وہ جنریشن چینج کرنے میں نہیں ہاں میری وہ جنریشن ہے جنہوں نے کتاب کو کے اوراق پلٹ کر جو ہے وہ علم حاصل کیا. جی. لیکن ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کافی اڈیپٹ کیا, وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آپ کو بھی بدلا. اب ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ پل along کریں, اینڈ our generation has been quite successful in using technology. But yes, there has to be a divider, there has to be a drawing line between what is acceptable and what is not acceptable. So here lies, this is where the importance of a teacher lies. Teacher is there to guide the student of how to use technology. Okay. بہت اچھی بات آپ نے کہی جو کہ ہم انفورس کرنا چاہیں گے, دیٹ یس اگین دا رول آف ٹیکنالوجی اینڈ دا رول آف ٹیچرس, اسپیسیفکلی ٹیچرس, از ویری امپورٹنٹ ان آر کرنٹ ٹائم ان سوسائٹی. سنس ابھی چائلڈہڈ کی تھوڑی بات ہوئی, فیکلٹی کو اسسٹ کرنے کی تھوڑی بات ہوئی, اسٹوڈنٹس کے پاس چیٹ جی پی ٹی کا آپشن آ گیا. اگر میں آپ کے چائلڈہڈ کی بات کروں, کیا آپ کے پاس ایسا کوئی آپشن آیا یا آپ کو کوئی ایسا اسسٹنگ میتھڈ مل گیا جس سے آپ کے لیے بھی ایزی بھی ہوں اسٹڈیز اس وقت؟ اس وقت نہیں. میرے چیٹ جی پی ٹیز تو میرے والدین تھے. جی. میرے چیٹ جی پی ٹیز میرے ارد گرد میرے بزرگ تھے.
میرے یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ چونکہ میں ایجوکیشن سے تعلق ہے میری فیملی کا، تو وہی میرے چیٹ جی پی ٹی تھے. میں نے اپنی بہت سی اچھی چیزیں اپنے نانا، اپنے نانی، دادا، دادی، خالہ، ماموں، ان لوگوں سے سیکھی. میرے یہ چیٹ جی پی ٹیز تھے. ہمارے وقت میں یہ ہوتے تھے جو ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھاتے تھے، جو ہمیں چیزوں کے بارے میں بتاتے تھے، جو ہمیں آگاہی دیتے تھے، جو ہمیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ بتاتے تھے. یا ایز آئی گریو اپ، اخبار. اوکے. ابھی بھی میری عادت ہے کہ اخبار کے بغیر میں ناشتہ نہیں کرتی. I have to have the newspaper in front of me when I have my breakfast, and that is the most precious time that I have. اور سب سے بڑی بات socialization in our times, in our childhood, was a great teacher. ہم اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے باتیں سیکھتے تھے. سو سوشلائزیشن ایٹ ویریس لیولس، ہم خود بچوں کے لیول پہ، بڑوں کے لیول پہ. سو سوسائٹی اٹ سیلف واز اے ٹیچنگ ایجنٹ. گھروں میں یہ چیٹ جی پی ٹیز پھر رہے ہوتے تھے سانس لیتے ہوئے. اب فرق آ گیا ہے کہ اب چیٹ جی پی ٹی سانس نہیں لیتا، اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، بٹ یو ہیو ٹو یوز اٹ ویری کیئرفلی. بٹ کیا کبھی آپ کو ایسے فیل ہوا جیسے ابھی اسائنمنٹس پورے چیٹ جی پی ٹی سے بنا کے دے دیتے ہیں، تو کیا اس وقت آپ کے پاس بھی ایک چائلڈہڈ تو آپ کا بھی تھا، چائلڈش نیچر آپ کا بھی تھا اس وقت، تو کیا آپ کے پاس ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں اپنی مدر سے، اپنے فادر سے ہیلپ لے کے اور سبمٹ کر دوں انسٹیڈ آف خود کرنا؟ کبھی آپ کو ایسے فیل ہوا آپ کے چائلڈہڈ میں؟ دیکھیں کبھی کبھی اس طرح کی شرارت کرنے کو دل تو کرتا تھا جی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں یہ سوچا کرتی تھی کہ دس از ناٹ جسٹس. کیونکہ اگر الٹیمیٹ ایم لرننگ ہے تو یہ لرننگ نہیں ہے. اگر میرا کام میرے والد یا والدہ یا کسی اور نے کرنا ہے تو اس میں میری تو لرننگ میں فلفل تو کر دوں گی آبجیکٹو کہ میں نے اپنا کام کر کے دے دیا، لیکن اس میں میری لرننگ نہیں ہو رہی. تو اب چائلڈہڈ میں شاید ایک آدھ دفعہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہیلپ میں نے لی ہو اپنے پیرنٹس سے، لیکن زیادہ کام ہم خود ہی کیا کرتے تھے. اور صرف میں ہی نہیں، میری جنریشن کے باقی بھی لوگ، ہم لوگ کیونکہ اتنی زیادہ ویرائٹی آف آپشنز نہیں ہمارے نزدیک تھی. مجھے یاد ہے کہ میں جب گورنمنٹ کالج میں پڑھتی تھی تو ہمارے وہاں لاہور میں قائد اعظم یونیورسٹی بہت بڑی سورس ہوتی تھی، اور بہت سارے ہمارے کلاس فیلوز قائد اعظم یونیورسٹی جایا کرتے تھے ریڈنگ کے لیے، اور اپنی ظاہر ہے ٹو جسٹ پالش اپ دیئر اسکلس. تو وہاں پر بہت لوگ جایا کرتے تھے. اسی طرح دیگر لائبریریز ہوتی تھیں. لائبریریز ور ویری ایکٹیو ان آر ٹائمس. ہماری اپنے کالج کی لائبریری یا مختلف لائبریریز، دے ور ویری ویل اسٹاکڈ، ویری ایکٹیو لائبریریز. اب تو ڈیجیٹل لائبریریز کا دور آ گیا ہے. اب تو وقت بہت بدل گئے ہیں. اب تو ڈیجیٹل لائبریریز میں آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کتابیں اور ریسرچ آرٹیکلز موجود ہوتے ہیں. تو اب تو میں سمجھتی ہوں وہ ایفرٹ اسٹوڈنٹ نہیں کر رہا جو ہمارے زمانے میں ایفرٹ کرنی پڑتی تھی، کیونکہ تب آپ کو کتاب کے پیچھے جانا پڑتا تھا. اب کتاب آپ کے بالکل پاس ہے کہیں پڑھی ہوئی، آپ نے صرف کلک کرنا ہے اور کتاب نے کھل جانا ہے یا آرٹیکل نے کھل جانا ہے. تو یہ وقت بہت بدل گیا ہے اب تو. اور اب ایک اور چیلنج یہ ہے کہ اب اتنی ویرائٹی ہے انفارمیشن کی، دیر از اے ڈیلج آف انفارمیشن، سو واٹ ٹو چوز اینڈ واٹ ناٹ ٹو چوز. جی، اسٹرگل بہت ایزی ہو گئی ہے. پہلے اگر ہمیں کوئی بک نہیں ملتی تھی ایک لائبریری میں تو دوسری میں جانا پڑتا تھا، تیسری میں جانا پڑتا تھا. اب ایک ٹیب پہ نہیں ہے تو دوسرے ویب سائٹ پہ چیک کر لیتے. ایگزیکٹلی. اب ہر چیز بہت ایزی ہو گیا ہے، ایزی ایکسیس ہو گیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، فیکلٹی کے لیے، سب کے لیے بہت ایزی ہو گیا. اور اس میں بھی اگر اب آج کا اگر شاگرد طالب علم جو ہے اور استاد جو ہے وہ محنت نہیں کر رہا تو اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے نہ کرنے کا. جی، کیونکہ with host of facilities available, there is no reason why people should not work hard. And if they are not working hard, I think that it is not coming from the heart. So in order to work hard, I think that your heart has to be with your mind. Absolutely, آپ نے بہت اچھی بات کہی. Heart has to be with the mind. بہت اچھا کہا آپ نے یہ چیز. تو یہ بڑا ضروری ہے. جی، اور جیسے ہم ٹیکنالوجی کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، اے آئی کی ہم نے بات کی. سو ڈو یو تھنک کہ ٹیکنالوجی اسکلز جیسے اے آئی ہو جائے، سائبر سیکورٹی، یہ جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی اسکلز ہے، کیا یہ بھی بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کر رہی ہیں ہماری ٹیکنالوجی میں یا ایجوکیشن میں؟ ہاں، بہت کر رہی ہیں جی، بہت کر رہی ہیں. اور ان کو ساتھ ساتھ سیکھنا اور ان کی سیف انٹیگریشن انٹو دا سسٹمز از ویری امپورٹنٹ.
देखिए, यू हैव टू कम्पीट विद द वर्ल्ड. ये जो न्यू वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी की सेफ़ इंटीग्रेशन इनटू एजुकेशन हो या कोई भी आपका ज़िंदगी गुजारने का तरीका, उस सब में उसकी सेफ़ इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है. लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इंटीग्रेशन फॉर द सेक ऑफ एडवांसिंग द स्पिरिट ऑफ थिंग्स, not only for the sake of a facility but for the sake of advancing the knowledge. अब जैसे ब्लेंडेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है हमारे एजुकेशन में, या फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है जिसमें टेक्नोलॉजी की बड़ी ज़रूरत होती है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपकी लर्निंग को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, इसलिए ज़रूरी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए ज़रूरी है कि वो आपकी टीचिंग एंड लर्निंग को, या आपने ज़िंदगी में जो भी काम करना है वो उसको एज अ नेसेसरी टूल हो टू कॉम्प्लीमेंट द थिंग्स. लेकिन अगर आप टू मच ऑफ डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी आप करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना प्रोडक्टिव हो सकता है. सो यू हैव टू आई थिंक मेक अ वेरी केयरफुल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इट्स सेफ इंटीग्रेशन इनटू सिस्टम्स. ओके, बिल्कुल सही कहा आपने. सेफ़ इंटीग्रेशन टू सिस्टम्स, आज आपसे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है, सेफ़ इंटीग्रेशन टू सिस्टम्स वगैरह, सही आपने कहा. एक और चीज़ मुझे ये बताइएगा कि आपके इतनी एफिलेशंस हैं, आपने इंटरनेशनल एफिलेशन, लोकल एफिलेशन, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से हैं, आपको ये सब करने का टाइम कैसे मिलता है? टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करती हैं? टाइम मैनेजमेंट आई वुड से इज़ द की. Okay. Without time management, it would not have been possible for me to do so many things. और ये तो मैं बहुत सेफली कह सकती हूँ, क्लेम कर सकती हूँ कि मैं टाइम मैनेजमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ. अगर मैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में चेक करूँ चीज़ें, तो टाइम मैनेजमेंट टॉप के ऊपर होती है. बिकॉज आई एम अ हार्डकोर प्रोफेशनल. एट द सेम टाइम आई रन अ वेरी ट्रेडिशनल हाउस होल्ड. I have one beautiful daughter who is a teenager, so I run after her also all the time. तो ये तमाम जो चीज़ें तभी हो सकती हैं अगर मैं बहसियत औरत के एक अच्छी टाइम मैनेजर हूँ. अदरवाइज़ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है. तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. तो मेरे नज़दीक टाइम मैनेजमेंट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू कैटेगराइज थिंग्स. और सबसे बड़ी बात, प्रायोरिटी लिस्ट पे क्या है. तो प्रायोरिटाइजिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, यस, दोनों आप साथ कर रही हैं. एवरी डे आई हैव अ प्रायोरिटी लिस्ट कि प्रायोरिटी पे मेरे सबसे पहले मैंने क्या करना है, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है और कम इम्पॉर्टेंट कौन सी, और वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज मैं ना भी करूँ तो कोई बात नहीं. ओके, तो ये तो किसी भी प्रोफेशनल के लिए टाइम मैनेजमेंट इज़ द कोर, विदाउट विच आई डोंट थिंक वी कैन डू जस्टिस विद एनीथिंग दैट वी डू इन लाइफ. ओके, एब्सोल्युटली. ओके, तो आप कोई मैसेज हमारे यूथ, हमारी ऑडियंस, हमारे टीचर्स को आप कुछ देना चाहेंगी? जी, मैसेज यूथ के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड. प्लीज़ enjoy दिस गिफ्ट वेरी केयरफुली एंड enjoy दिस गिफ्ट विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और दूसरी मैं बात यूथ को ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में जो भी काम करें पैशन के साथ करें और दिल से करें. और जब आप पैशन और दिल के साथ काम करते हैं तो आप आगे खुद ही बढ़ते चले जाते हैं. और फोकस्ड रहकर ज़िंदगी गुजारें. ज़िंदगी में फोकस का होना बहुत ज़रूरी है. और असातिज़ा को मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एंटर इनटू दिस प्रोफेशन इफ़ यू वांट टू बी अ टीचर. It's a very responsible, it's a very hard profession. Enter this profession with the conviction that you are going to train human nurseries. और उसके साथ उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. टीचर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. Get the right education, get the right degree, get the right training, and then come into the teaching profession. And then you will reap many rewards. Okay. Thank you very much, Dr. Fatma. It was really nice meeting you today. हमारी बहुत अच्छी conversation हुई, and thank you for all your time. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया.